نیک عمل کا وسیلہ دیتے ہیں، اور ایک آدمی وسیلہ کیا دے رہا ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ ایک آدمی کہتا ہے آئے اللہ میں چرواہا ہوں، اپنے جانوروں کو چرا کر کے جب شام کو گھر پر آتا ہوں تو ان کا دودھ دوتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئے اللہ ایک دن میں جانور چراتے چراتے دور نکل گیا اور مجھے لوٹنے میں کافی تاخیر ہو گئی۔ آئے اللہ میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، میں لوٹ کر آیا، میں نے دودھ دویا، آئے اللہ لیکن میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، میرے ماں باپ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، میرے دل کو گوارا نہ ہوا میں اپنے ماں باپ کو جگا دوں، لیکن اللہ میرے بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے دل کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ آئے اللہ میں اپنے ماں باپ کے قدموں کے پاس بیٹھا رہا، میں نے پوری رات اپنے ماں باپ کے قدموں کے پاس گزار دی۔ آئے اللہ میں نے ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلایا۔ جب یہ اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے پیارے بھائیوں اس چٹان کا تھوڑا سا منہ کھل جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کتنے فائدے ماں باپ کی خدمت کرنے کے، اللہ دعا بھی قبول کر رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، خوب اناج ہو رہا ہے، خوب مکہ ہو رہی ہے، اور عمریں بھی لمبی ہو رہی ہیں ماں باپ کی خدمت کا۔ اور ساتھ میں بعد میں کیا مل رہا ہے بھئی؟ دنیا کے اندر تو یہ فائدہ ہے، اور آخرت میں کیا مل رہا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی۔ ارے جنت مل رہی ہے، کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ ہوتے کیا ہے؟ ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے اویس القرنی۔ کیا نام ہے؟ اویس القرنی، تابعی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین تابعی کون ہے؟ اویس القرنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو اویس القرنی مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ اویس القرنی اللہ کے رسول سے ملنے جانا چاہتے ہیں، ان کی ماں بوڑھی ہے، حضرت اویس القرنی کو روک لیا، کہا بیٹے اگر تم چلے جاؤ گے تو اس بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا؟ اویس القرنی نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی کو یہ خبر دے دی گئی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے، جب وہ مل جائے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول سے یہ سن رکھا تھا، جب بھی میرے پیارے بھائیوں یمن سے قافلے آتے حضرت عمر ان لوگوں سے سوال ضرور کرتے کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ تقریباً 22 ہجری کا سال، ہجرت کا 22واں سال ہے، یمن سے قافلہ آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سارے قافلے والوں کو جمع فرمایا اور کہا افیکم اویس القرنی، کیا تم میں کوئی اویس القرنی ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے آئے عمر میں اویس القرنی ہوں۔ کہا جو قبیلہ قرن سے، جو قبیلہ مراد کی شاخ ہے، کہا ہاں۔ آئے اویس کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آئے عمر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں نہیں اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے عمر آپ صحابی رسول ہیں، آئے عمر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آئے عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے، آئے عمر آپ نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے، آئے عمر آپ نے نبی کی پیشانی کو چوما ہے، آئے عمر میں آپ کے لیے
دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کا مقام تو مجھ سے زیادہ بڑا ہے۔ آئے عمر آپ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں۔ آئے عمر آپ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آئے عمر آپ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آئے عمر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ خلیفہ ہیں، میں ایک نام آدمی ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اگر اویس کو یہ قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت گزار ہیں، جب وہ کوئی قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں کے مقام کو سمجھو۔ تیری ماں سردی میں، سخت ٹھنڈی رات میں وہ گیلے بستر پر سو گئی، لیکن تجھے سو کے بستر پر سلایا۔ وہ تیرے پیشاب میں سو گئی، اس نے یہ تو گوارا کیا، لیکن تجھے سو کے بستر پر سلایا۔ تیرا باپ تیرے لیے خوشی کے لیے، تیری مسکراہٹ کے لیے تڑپتا تھا۔ جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اس نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، وہ تیرے لیے بس کولو کے بیل کی طرح پستا رہا۔ تیرے باپ نے اپنی پوری جوانی کو تیرے لیے قربان کر دیا، تو جوان ہوتا رہا، تیرا باپ بوڑھا ہوتا رہا۔ تیری ہڈیاں مضبوط ہوتی گئی، تیری باپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی گئی۔ تو پروان چڑھنے لگا، تیرا باپ بوڑھا ہونے لگا۔ تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، تیرے باپ کے ہاتھ کمزور ہو گئے۔ تیرے قدم مضبوط ہو گئے، تیرے باپ کے قدم کمزور ہو گئے۔ تو اکڑنے لگا، تیرا باپ لرزنے لگا۔ تو چیخنے لگا، تیرا باپ کپ کپانے لگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آج تو کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تیرے باپ نے جو کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک جملے میں بیان فرما رہا ہے، کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ، میرے بھائیوں، ماں باپ کو سمجھو، ماں باپ ہوتے کیا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرو۔ یہ ماں باپ وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن حسین بن علی، یہ کون ہے؟ حضرت علی کے پوتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ علی بن حسین بن علی بن ابو طالب۔ یہ حضرت علی کے پوتے ہیں اور حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور انہی کا لقب ہے زین العابدین۔ کیا لقب ہے؟ آپ لوگ تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انہی کا لقب زین العابدین ہے، اور یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، علی بن حسین بن علی۔ ان کا چرچا تھا کہ یہ اپنے ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، لیکن کبھی یہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی یہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو لوگوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ علی بن حسین یہ بتائیں کہ آپ اپنی ماں کی خدمت تو بڑی کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جانتے ہو علی بن حسین نے کیا؟ اللہ کی قسم، ماں باپ ہوتے کیا اسلاف سے سیکھیے۔ ان کی نظروں میں ماں کا جو مرتبہ تھا وہ دیکھیے کیا ہے۔ علی بن حسین کہتے ہیں، آئے سوال کرنے والے میرا جواب سن لے، میں اپنی ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں، مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں ایک پلیٹ میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میری ماں بھی اسی پلیٹ میں کھا رہی ہے، میں بھی اسی پلیٹ میں کھا رہا ہوں، میری ماں کی نگاہ اس گوشت کے بوٹی پر پڑ جاتی ہے جو وہ کھانا چاہتی ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا ہے میں غلطی سے اس بوٹی کو کھا جاؤں، یہ بھی میرے لیے گوارا نہیں ہے، میں اسی ڈر سے اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کیا تھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے۔
کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں میری ماں کی نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں یہ تمنا ہو میں یہ بوٹی کھاؤں گی اور میں کھا لوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، اسی لیے میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ آج کوئی ماں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کو تیار نہیں، بے باپ کے 6 لڑکے اور کوئی باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیچاری اکیلی ماں جس کا شوہر بھی مر گیا ہے، اس بیچاری ماں کو بھی کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ آج یہ ہمارے اور آپ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقیقت ہے یہ۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا اور ہونا بھی چاہیے بھائی، کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کیا کورٹ کے اندر۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور مقدمہ کس بات کا درج ہوا کہ میری ماں میرے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہوئے کہ دونوں بھائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ماں ان کے ساتھ رہے۔ تو جو بڑا بھائی تھا وہ کافی بوڑھا ہو گیا، تو دوسرا بھائی جوان تھا، وہ چاہتا تھا ماں اس کے ساتھ رہے، لیکن بوڑھا کہتا تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ اتنا سرخیوں میں آیا، اتنا سرخیوں میں آیا، پوری دنیا کے اندر یہ قصہ مشہور ہوا کہ دونوں بھائی کس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بالآخر فیصلہ جو ہے جج بھی بڑا پریشان رہا، اور آخرکار اس نے فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو بیچارہ بڑا بھائی بہت زیادہ رویا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا میرے پیارے بھائیوں، پوری دنیا کی نگاہ اس نے اپنے اوپر مرکوز کر لی کہ 2 بھائی اپنی ماں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو رکھوں گا، اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو رکھوں گا۔ آج ایسے بیٹے کہاں ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ ایسے بنیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے میرے پیارے بھائیوں۔ تو ماں باپ کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اف بھی نہ کہیں، انہیں ڈانٹنا بھی دور کی بات ہے۔ ہم جب اپنے ماں باپ سے بات کریں تو بڑے پیارے انداز میں۔ حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سخت نہیں تھے اور وہ اپنی ماں کے نافرمان نہیں تھے۔ اپنے ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ کون کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم بس کر، اگر خاموش نہیں ہوا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وہ ابراہیم بھی کتنا تڑپ رہا ہے، اے اللہ میرا باپ، اے اللہ میرا باپ۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو